السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایگزیکٹلی وہ وقت آ چکا ہے جو نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وقت 7 لاکھ افراد کی جانیں لے سکتا ہے۔ پوری دنیا اسرائیل کو متنبع کرتی رہی کہ وہ کسی بھی صورت یہ آپریشن نہ کرے اور نہ یہ آپریشن کرنے کا سوچے، لیکن اسرائیل بھی کہاں اپنے کاموں سے باز آنے والا ہے۔ اس نے آخر کار اس آپریشن کو سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس آپریشن کا نام ہے رفح آپریشن، اور یہ جو آپریشن ہے اس کے خلاف مسلم ممالک کی جانب سے کون سے گروپ اور کون سے کنٹری براہ راست اسرائیل کو جواب دیں گے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ رشیا اور چائنا بھی اب براہ راست اسرائیل کو روکنے کے لیے میدان میں آئیں گے یا نہیں، ان سب سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ یہاں پر آپ نے کامنٹ باکس میں غزہ اور فلسطین کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور آپ نے کامنٹ باکس میں جا کر ضرور اپنی جو اوپینین ہے وہ لکھنی ہے کہ آپ اس کانفلکٹ کو لے کر کیا اوپینین رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ بھی ہماری ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں اور غزہ اور اسرائیل کی جو کانفلکٹ کے اوپر اپڈیٹ سے آگاہ رہتے ہیں، ان سب کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں سب لوگوں کو رفح ایک جگہ ہے وہاں پر منتقل کر دیا ہوا ہے، کیونکہ آپریشنز ہوتے رہے ہیں وہاں پر، اور یہ مصر ایجپٹ کی باؤنڈری کے اوپر ایک علاقہ ہے، اور اب یہ اتنا گنجان آباد بن چکا ہے کہ پورے غزہ کے لوگ اب صرف اس چھوٹے سے ایریا میں رہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ باہر سے یا تو اسرائیل اور یا پھر ایجپٹ سے دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے وہ تو دل دہلا دینے والی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں ضرور بتاؤں گا۔ ایک تو اس آپریشن کو کیا نام دیا گیا ہے، اور اسلامک جو گروپس ہیں ان کی جانب سے اس کے اوپر کیا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن سکتے ہیں اس جنگ میں۔ دوستو، اسرائیل نے گنجان آباد ترین شہر رفح پر بڑے زمینی حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی یہ رپورٹ ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ لاکھوں جو افراد ہیں وہ یہاں پر ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے آپریشن رفح شروع کرنے کے لیے عالمی امدادی جو تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو علاقوں سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ امریکہ اور امدادی ٹیموں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ رفح میں 10 لاکھ 1 ملین پیپلز جو ہیں وہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے ان کا ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے عبرانی میں، اور اس جریدے کا نام ہے پولیٹیکو، اس کے بعد وال سٹریٹ جرنل، اس کے بعد نیو یارک ٹائمز اور الجزیرہ کے ذریعے اس حملے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کی باقاعدہ اب تصدیق کر دی گئی ہے۔ اب رفح جو علاقہ ہے یہاں پر حملے کا مطلب چاہے وہ زمینی حملہ ہو یا فضائی حملہ ہو، اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے آئے ہیں کہ لوگوں کی تعداد 2 لوگ مر گئے، 10 لوگ مر گئے، 100 لوگ مر گئے، سینکڑوں میں اور ہزاروں میں تھی۔ اس حملے کے بعد، اس آپریشن کے بعد براہ راست یہ تعداد آپ کو لاکھوں میں ملے گی۔ یہ امریکہ بھی متنبع کر چکا ہے، یورپ کی ایجنسیز بھی متنبع کر چکی ہیں، اور بنجمن نیتن یاہو کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت یہ جو آپریشن ہے اس کو کنٹینیو نہیں کریں۔ اچھا، اگر بنجمن نیتن یاہو باز نہیں آتا تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آلریڈی یمن کے جو حوثی ہیں جن کو ایرانی نواز کہا جاتا ہے، اور لبنان کی حزب اللہ، حماس جو فلسطین میں ہے،
ان سب نے باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ فل وار جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور آلریڈی فلسطین کا اسرائیل کا جو شمالی نارتھ کا علاقہ ہے وہاں پر لبنان سے آلریڈی زمینی حملے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے خود اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پر سائرن جو ہے وہ بجنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو ایک چیز بتا رہے تھے کہ یہ آپریشن جیسے ہی سٹارٹ ہوگا تو پھر جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ بھی اس جنگ میں آ جائیں گی، کیونکہ اسی روٹ سے دنیا کا 20% ٹریڈ گزرتا ہے، اور یہ سارے کا سارا ٹریڈ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور مڈل ایسٹ جو پوری دنیا کو 30% آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، وہاں پر جنگ کا مطلب یہ ہے کہ عالمی جو معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ مکمل طور کے اوپر بیٹھ جائے گی، اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں ان کے براہ راست انٹرسٹ ہیں، چائنا کے، رشیا کے، اور چائنا بھی بار بار، رشیا بھی، تو اب براہ راست آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اس کانفلکٹ میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک موقع ہوگا کہ مسلم دنیا کی سمپتی حاصل کی جائے، اور امریکہ کے اگینسٹ چائنا اور رشیا اپنے بلاک میں ان ممالک کو شامل کر لیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں، اور ان ممالک کی تعداد کوئی کم نہیں، تقریباً 90 سے زائد ایسے ممالک بنتے ہیں جو اس وقت اس ایشو میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں مسلم ممالک سب کے سب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ یورپ کے ممالک، کولمبیا، میکسیکو، اور بڑی تعداد میں نارتھ امریکہ کی کنٹریز بھی شامل ہیں جو اسرائیل کو بار بار جو ہے وہ متنبع کر رہے ہیں۔ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، آسیان دیش بھی اسی میں شامل ہیں، جاپان جو ہے وہ بڑی ایک واضح اور فرنٹ لائن کے اوپر آ کر ایک لائن لے رکھا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسرائیل کے خلاف جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بنجمن نیتن یاہو جو اسرائیل کو اس سے پہلے $35 بلین کا نقصان پہنچا چکے ہیں، اگر وہ یہ آپریشن کرتے ہیں تو پھر اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایسا کوئی ملک آپ کو اس کے بعد نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ یقینی جو ہے وہ تباہی ہے، اور مسلم جو افواج آس پاس کے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، لبنان ہے، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، وہ بھی مکمل طور کے اوپر سٹینڈ بائی کے اوپر ہیں۔ اور اب یہ آپریشن کب سٹارٹ ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ جتنی بھی میں نے آپ کو نیوز آؤٹ لیٹس بتائے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائم، الجزیرہ وغیرہ، انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی، اور جنگیں ہمیشہ تباہی لے کر آتی ہیں، اور ہمیں بھی یعنی کہ پناہ مانگنی چاہیے ایسی تباہی سے جو کل کوئی پوری دنیا کو یا ورلڈ وار 3 میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔